الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان طریقے سے قرآن کریم کی زبان یا اس میں آنے والے الفاظ کو سیکھنے کی کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے. یہ کلاسز آرگنائز کی گئی ہیں ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے. یہ 20 کلاسز کا مختصر سا کورس ہے. آج ہم سبق نمبر 33 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا مقصد اس لیول 2 کے ذریعے سے ہے 40 چیپٹر سے 40 ابواب کو پڑھنا، 40 ابواب کی تکمیل کرنا، جس کے تکمیل ہوتے ہوتے ہم قرآن کریم کے 60,000 یا اس سے زیادہ الفاظ کو سیکھ جائیں الحمدللہ. جبکہ قرآن کریم میں کل الفاظ ہیں 78,000. آپ کی اس کوشش کے بعد آپ سیکھنے والے ہو جائیں گے 60,000 سے زیادہ. اس کے بعد اور 20 چیپٹرز پڑھیں گے تو 10,000 اور سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، 70,000 ہو جائیں گے. 78,000 میں سے 70,000 صرف 60 گھنٹے کی محنت میں. اور مزید جو آگے شوق رکھتے ہیں تو وہ پورا ورڈ ٹو ورڈ سیکھ سکتے ہیں، ایک ایک لفظ سیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کا. قرآن کریم بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، فتوی دینے کے لیے ایک مشکل کتاب ہے. ہدایت کے لیے، اپنے حصے کی ہدایت دینے کے لیے بہت آسان کتاب ہے. چلتے ہیں سبق نمبر 33 کے پہلے حصے میں. اس میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھائے ہیں 24 اور 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. پہلے دعوت دی گئی کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا، اور آسمان سے بارش کو نازل کیا جس سے پھل اگے اور وہ رزق ہے تمہارے لیے. یہ تمام باتیں بتائی گئیں. پھر یہ بتایا گیا تم اور تمہارے جتنے شہداء ہیں، جتنے مددگار ہیں، اللہ کے علاوہ سب کو اکٹھا کر لو، اس کی مثل لے کے آ جاؤ. نہیں لے کے آ سکتے مثل. تو آج تک کوئی غیر مسلمان تو اس کی مثل نہیں لے کے آیا، مگر ہم لوگ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مثل بھی دیا گیا ہے. تو قرآن کا مثل کچھ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اب آئے کی آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے چیلنج کر دیا قرآن نے کہ لے کے آؤ اس کی مثل. اب آگے اس چیلنج سے بات چل رہی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، اس کی مثل نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا، ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، جو ایندھن ہوگا اس کا، مطلب جس کا ایندھن ہوگا کون؟ ناس، انسان، والحجارہ، پتھر. عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. تم لے کے ہی نہیں آ سکتے اس کی مثل. سب اکٹھے ہو جاؤ اور ہرگز نہیں لے کے آؤ گے، مگر اڑے رہو گے تو کفر کرنے والے ہو گئے نا جاننے پوچھے سمجھنے کے بعد. تو ایسے تو ان کے لیے تو پھر آ گئے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری دے دیں، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. عمل صالح یعنی کہ بیلنس عمل، ہم اس کو سمجھ چکے ہیں. عمل صالح کا مطلب نیک نہیں، بیلنس عمل. یعنی کہ اس کتاب پر ایمان لے کے آئے، اس کے قانون پہ ایمان لے کے آئے، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نیچے نہریں جاری ہیں. کلما، جب بھی، رزقوا منہا، رزق ان کو دیا جائے گا اس میں، ان باغات میں جہاں پہ رہنے کی جگہیں ہوں گی، کچھ رزق دیا جائے گا. من ثمرۃ رزقاً، کوئی بھی پھل کھانے کے لیے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے ارے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پچھلے ہم پہلے کھا چکے ہیں. پہلے یا تو دنیا والا سمجھ لیجیے، یا جو ابھی ہم نے جنت میں پہلے لیا تھا. وہ تو بھی متشابہ، حالانکہ نہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا. وہ تو جو یہاں پہ دیا گیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے متشابہ ملتا جلتا تھا. یہاں تو ہماری زبان میں انار ہوں گے تو انار ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے لفظ انار کا استعمال کیا ہے. وہ دکھنے میں تو شاید انار جیسا ہوگا بالکل اس والے انار کی طرح نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاک جوڑے ہوں گے، ازواج. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ تو ایک اس کا ہم نے رواں ترجمہ دیکھ لیا. اب ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں.
تو پیچھے تو بات چل رہی ہے چیلنج کی کہ لے کے آؤ قرآن کی مثل. تو فا کا مطلب پس, ان کا مطلب اگر. پس اگر لم تفعلوا, دیکھیے افعل افعلوا لا تفعل. اچھا ایک منٹ میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, یہ ہے تفعلون. تفعلون کا مطلب آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس سے پہلے ایک تو یہ لم لگا ہوا ہے, یہ لم آ کے کچھ تبدیلی کر دیتا ہے. لم نے اس کے تفعلون کا یہ کٹوا دیا, نون جو اس کے تفعلون کے بعد میں نون لگا ہوا ہوتا نا, یہ نون اس کو کٹوا دیا. یہ کچھ ہیں الفاظ جو بتائے جائیں گے آپ کو, مضارع سے پہلے آنے کے بعد اس کی کچھ کاٹ چھاٹ کر دیتے ہیں. تو یہ صحیح معنی میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب پس اگر. لم یہ ہم پڑھ چکے ہیں, لم کا مطلب ہے نہیں. لم یلد ولم یولد, نہیں اس نے کسی کو جنا. برحق فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکو, یہ کر سکو گے بجائے کر سکو ہو گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہیں کر سکو. ولن تفعلوا کا مطلب اور, لن کا مطلب ہرگز, تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ لن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, لن مطلب دیتا ہے ہرگز, مضارع فیوچر کے لیے بھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیک نہیں ہو سکتے, نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم محبوب ترین ہو. تو لن آگے کے لیے منع کرنے کے لیے ہے, اور لم ماضی کے منع کرنے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, بس تم اگر ہرگز نہ کر سکو, نہیں کر سکو گے. کیا اس کی مثل ایک بھی آیت نہیں لا پاؤ گے. تو کرو, کرتے رہو کرتے رہو. فَاتَّقُوا, فا کا مطلب پس, اتقا اتقوا ڈرو, نار آگ سے, پس ڈرو آگ سے. التی, اب تم نہیں کر پاؤ گے نا, اپنی زندگی اس میں لگاؤ گے, زندگی تمہاری جہنم بن جائے گی یہیں سے ہی. بہرحال بچو, بچ کے دکھاؤ اسے. فتقوا النار, بچو اس آگ سے. التی, یہ الذی کا مؤنث ہے, التی. الذی وہ جو, التی وہ جو مؤنث, یعنی کہ اس آگ کی بات چل رہی ہے. وقودها, ایندھن ہوگا اس کا, ہا مؤنث. التی وقود, ایندھن ہا اس کا, تو جس کا ایندھن, سمجھ رہے, التی جو ایندھن ہوگا اس کا, کس کا مطلب اس آگ کا ایندھن ہوگا کون, ناس انسان, والحجارہ پتھر. تو بچو, تم نہیں کر پاؤ گے, تمہاری زندگی آگ بن جائے گی, اسی دنیا کی زندگی, اور مرنے کے بعد تو آگ میں جاؤ گے, اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین, اصل اعدت تیار کی گئی ہے, اعدت وہ آگ تو تیار کی گئی ہے, للکافرین کافروں کے لیے. اور کافر کا مطلب آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے, کافر کے 3 مطلب ہیں. پہلا انکار کرنے والا, انکار تو وہ کرے گا جس کو کوئی بات پہنچائی گئی ہے, وہ جاننے سمجھنے کے بعد منع کرے, تو پہلا مطلب یہ ہوا انکار کرنے والا. دوسرا مطلب ناشکرا, ناشکرا وہ ہوگا جس کے پاس کوئی نعمت ہو, اس نعمت کا استعمال نہ کرے, اس کی ناشکری کرے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, تو اس کی ناشکری کرنے والے ہم ہیں. تو کافر کا دوسرا مطلب ناشکرا ہمارے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے. اور تیسرا کافر کا مطلب ہے چھپانے والا. تو چھپائے گا کون, جس کے پاس کوئی چیز ہوگی, کوئی خیر ہوگی, کوئی اچھی چیز ہوگی, چھپا کے تو وہی بیٹھے گا نا. تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اپنے رسول کی تعلیمات ہے, ان کو دبائے اور چھپائے بیٹھے ہیں, لوگوں تک لے کے نہیں جا رہے ہم, تو کافر ہم ہوئے. تو کافر کے 3 میں سے 2 مطلب تو ہمارے اوپر ویلڈ بیٹھ رہے ہیں. ایک مطلب ان غیر مسلمانوں پہ بھی بیٹھتا ہے جن تک آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے, اس کے بعد وہ نہیں مانتے ہیں, اور اس کے مسلمانوں پہ بھی بیٹھتا ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں, کیوں مسلمان نہیں ہے کیا, کس کو, کتنے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پھر بھی فجر کی نماز میں دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے. تو کافر کے جو کہنا ہے یہ بند کریے, غیر مسلمانوں کو بیچاروں کو, اپنے اندر کفر تلاش کریں اور اس کو ختم کریں. دوسروں سے کہنے سے اچھا ہے کہ اپنی اصلاح کریں. اور یہ لفظ سے وہ لوگ چیتتے بھی ہیں, وہ یہ لفظ ان کو برا بھی لگتا ہے, تو کیوں بولے ان کے لیے یہ لفظ, جس سے برا لگتا ہے. ہمیں تو ان کو دعوت دینی تھی, تو جس کو دعوت دینی ہے اس کو چیتائیں گے, اس کو بھڑکائیں گے, کبھی بھی نہیں کرتے ایسا. آپ کا سگا بھائی ناراض ہو جائے, اس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے ایسی باتیں کریں گے, پیار محبت کی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ وہ راضی ہو کے آ جائے, یا اس کو بھڑکائیں گے. تو یہ ہمارے تمام بھائی بہن ہیں,
ان کو اس حق کے پیغام کی طرف لے کے آنا ہے پیار محبت سے، تو ان کو چیتانے والی باتیں کریں گے یا ایسی باتیں کریں گے کہ سنتے ہی ان کا جو ہے آگ لگ جائے ان کے تن بدن میں. بہرحال فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. اصل میں کافر ہو گئے جب اس کو سمجھنے جاننے پوچھنے کے بعد بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اس کا کچھ مثل ہو سکتا ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کا ایمان لے کے آئے ہیں سمجھنے پوچھنے کے بعد، ایسے نہیں ہاں جی کہہ دیا کسی نے ایمان لے آئے. وبشر الذین آمنوا، اور با کا مطلب اور بشر، خوشخبری سناتے. ہمارے وہاں ہوتے ہیں نا بشیر بھائی کہتے ہیں نام، تو وہ خوشخبری. وبشر، اور خوشخبری دیں سنا دیں کس کو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین، وہ لوگ، آمنوا، ایمان لائے. اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. خالی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے کانوں میں ڈال لیں. دیکھیے وہاں اب قرآن شروع ہو گیا ہے. ایمان کے ساتھ کامیابی اکیلے جڑی ہوئی نہیں ہے، جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح کی بھی ذکر ہے. وعملوا الصالحات، اور وہاں کا مطلب اور عملو، انہوں نے عمل کیے، صالحات بیلنس عمل کیے. یہ بھی بتا چکا ہوں میں عمل صالح کیا ہوتے ہیں. آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، یہ نیک عمل ہے، صالح عمل نہیں ہے. صالح عمل تو تب ہوتا آپ کھڑے ہو جاتے اپنے محلے میں ایک ٹیم اکٹھی کرتے، کچھ لوگ اکٹھا کرتے، بولے ہم ایسا کام کریں گے کہ کوئی بھیک مانگنے والا ہی نہ رہے، کوئی سائل ہی نہ رہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو ایسا عمل جو معاشرے میں تبدیلی لے کے آئے وہ عمل صالح کہلاتا. آپ نے دیکھا کچھ نالائق بچے اپنے ماں باپوں کو تنگ کر کے ان کو گھر سے نکال رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ اس وقت پہنچے، آپ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا یا سمجھا دیا کہ غلط بات ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ نیک عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے. وہی ان کی ان بچوں کی وہ حرکت دیکھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں چوٹ لگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، وہ نظام جو تعلیم کا نظام ہے اس میں تبدیلی لاتے، اس کے اندر مال ویلیوز کو ڈالتے تاکہ ایسے بچوں کی تربیت ہو، ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جس میں بزرگوں کی اور بڑوں کی، ماں باپ کی عزت ہو، تو وہ عمل صالح بن جاتا. تو عمل صالح کے ساتھ ہے ایمان، اور عمل صالح کے ساتھ خوشخبریاں ہیں. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جنت ہے، ان کے ساتھ جنت نہیں ہے. ایسے ہی وہ نماز جو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں فجر میں یا پڑھتے ہیں، یہ نماز ایک نیک عمل ہے. اگر آپ کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس نماز کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہیں، آپ کے اندر فحش ختم ہو رہا ہے، آپ کوئی کریٹو کام کر رہے ہیں، آپ معاشرے کے لیے اچھے بن گئے، تو وہ نماز عمل صالح بنی، ورنہ وہ نیک عمل تک سیمت رہ گئی. وہ عمل عمل صالح ہوتا ہے جو کچھ چینج لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، ریوالوشنائز کر دیتا ہے. خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، عمل کیے صالح. ان لہم، ان کا مطلب کہ کیا خوشخبری دینی انہیں؟ انا کہ لہم، ان سب کے لیے، کہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ جنات. جنات مطلب باغات، ان کے لیے باغات ہیں. اور کیسے باغات ہیں؟ تجری، کہتے ہیں نا جاری، وہی لفظ ہے تجری، جاری ہیں، بہتی ہیں. من تحتیہ، من کا مطلب سے تحت، ان کے نیچے، تحتیہ مؤنث، من تحتیہ ان کے نیچے. جنات باغات ہیں، ان کے نیچے بہتی ہیں کیا؟ انہار، نہریں. تو نہریں بہتی ہیں انہار میں، تو نہریں ہو گئی مؤنث. بہرحال تو ان کے نیچے من تحتیہ، تجری من تحتیہ الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، نیچے نہریں. ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے. بیلنس کائے کی خوشخبری ہے. دیکھیے یہ تو دنیا سے شروع ہو گئی. آپ ایمان لے کے آئیں جیسے لانے کا حق ہے اور بیلنس کے اعمال کیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دنیا کی زندگی جنات والی ہو جائے گی. اور جنات باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس کا مطلب سمجھ لیجئے، ہم لوگ اریگیشن وغیرہ کرتے ہیں، ایگریکلچر کرتے ہیں. کسی کا کوئی باغ ایسا ہو کہ باغ کی زمین اونچی ہو اور اس کے برابر میں نیچے کی طرف، گہرائی کی طرف کوئی نہر بہ رہی ہو، تو اس نہر کی وجہ سے اس زمین کے جو نیچے کا حصہ ہے اس کے اندر ہمیشہ پانی رہے گا، کبھی بھی پانی کی کمی نہیں ہوگی. جب پانی کی کمی نہیں ہوگی تو وہ باغ سرسبز اور شاداب بھی رہے گا ابدی طور پہ. یہاں یہ تمثیل دی گئی ہے کہ جن کی زندگیوں میں یہیں سے ایمان ہوگا، بیلنس عمل ہوں گے، ان کی یہ زندگی ایسی سرسبز اور شاداب رہے گی یہیں سے.
جیسے وہ باغ سرسب و شاداب رہتا ہے جس کے نیچے، سمجھ رہے یہ ڈفرینس سمجھ لیجیے، یہ باغ کی اونچی زمین ہے اور یہ نیچے نہر جاری ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ نہر جاری ہے تو اس کا گراؤنڈ واٹر پورا بھرتا رہے گا، کبھی پانی کی کمی نہیں رہے گی، وہ مٹی بہت اچھی رہے گی، اس میں پانی رہے گا مستقل. تو جس کی زندگیوں میں یہاں پہ ایمان اور بیلنس عمل آ جائیں گے، یہیں سے جنت شروع ہو جائے گی اور ابدی طور پہ رہے گی، یہ سلسلہ چالو رہے گا اور مرنے کے بعد بھی چالو رہے گا. جس کو یہاں جنت نہیں ہے، جنت خالی وہی نہیں ہے پیسوں کا مل جانا یا یہ کیا نام ہے بہت زیادہ ریسورسز کا ہو جانا، یہ قلبی سکون کی ہے بات. سامنے والے کو دکھائی دے رہا ہے وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہے، اندر سے دل سکون سے. حضرت بلال کو مارتے مارتے ان کی حالت خراب کر دیتے تھے، چمڑی ادھیڑ دیتے تھے ان کی. دیکھنے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ ان کی زندگی جہنم تھا، ان کی زندگی میں وہیں سے سکون تھا. جنات تجری من تحتها الانہار، باغات تھے، ایسے باغات تھے جن کے نیچے نہریں تھی. یہ قلبی سکون پہلے نمبر پہ ہے. یہ ہے تو سمجھ لیجئے ایمان اور عمل صالح ہیں، ورنہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، بہت ساری اولادیں ہیں، بہت سارے گھر ہیں، جہاں جہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سکون نہیں ہے. تو جنت کا سلسلہ اگر یہاں سے شروع نہیں ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد جنت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ تو یہیں سے ابدی سین ہے. یہ تو اگر یہاں سے تباہی ہے، یہ بھی بڑی بیوقوفی بنائی گئی ہے. کوئی بات نہیں، یہاں پہ تمہاری بہت ذہنی ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے، مرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو ایمان والوں کی جنت تو یہیں سے شروع ہو جائے گی. جس کو یہیں سے نہیں ملی اس کو وہاں سے کیسے ملے گی؟ اور جنت کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ بہت سارا مال مل جانا. اچھا، ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ کلما، جب بھی، رزقو، رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، وہ دیا جائیں گے، رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، ان باغات میں سے جب بھی ان کو کچھ ملے گا. من ثمرۃ رزقن، کوئی پھل کھانے کے لیے یا رزق کنزیوم کرنے کے لیے. رزق کا مطلب ایک تو خالی کھانا نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ لیجئے. رزق کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں یا دین کی ہماری اصطلاح میں رزق کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، بورڈنگ، کلوتھنگ، لوجنگ، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب رزق ہے. اگر اس وقت کسی کو اپنے آپریشن کے لیے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے. تو جب بھی اس کو رزق ملے گا اپنے باغات میں سے تو کہے گا کلما رزق منہا من ثمرۃ رزقا، اپنے اس باغات میں سے، چاہے مرنے کے بعد ملے چاہے یہاں ملے، تو کہے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیے گئے تھے اس سے پہلے. قالو، وہ کہیں گے، قالو کا مطلب ہے اس نے کہا، مگر بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے تو یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں یا کہیں گے. ھذا الذی، ھذا کا مطلب یہ جو تم نے ہمیں دیا ہے، الذی، وہ جو ہے، قالو ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا تھا، رزقنا، ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے. تو مرنے کے بعد اس جنت کے اندر جو حقیقی جنت ہے اس کے اندر کوئی نعمت دی جائے گی انہیں تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دی گئی تھی. دنیا میں بھی ہوگا ایسا، نعمت بدائی دکھنے میں وہ ہوگی، وہ شکل بدل کے آئے گی، اس کی لذت بدلتی چلی جائے گی. ان لوگوں کے لیے جو بھیا ایمان لائے اور عمل صالح، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ وی آئی پی نہیں، یہ لوگ، یہ نام نہاد مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. یہاں کی وہی نعمتیں لوٹ لوٹ کے آتی ہیں اور ان کو عجیب لطف اور عجیب مزے دیتی ہیں، اور ہیں ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے. بہرحال وہ کہیں گے، انہیں لگے گا یہ کہ نعمت وہی ہے، مگر کنزیوم کرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ تو بالکل بدلی ہوئی ہے. وہ بھی متشابیہ، وہ اتو بھی، وا کا مطلب اور، اتو بھی، آتا اتو، یہ ہم پڑھیں گے، نہیں دیا گیا، اتو بھی، اور متشابیہ، ملتا جلتا، مگر نہیں، یہ جو دیا گیا ہے ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہے، وہ بالکل نہیں ہے. جو دنیا میں وہ انار کھاتے تھے، اگر جنت میں وہ انار دیا گیا ہے تو وہ انار بالکل الگ ہے، وہ بس نام کا انار ہے وہی والا ہے، تاکہ ایک دم دہشت نہ ہو جائے، کوئی نئی چیز سامنے آ جائے کھانے کے لیے تو نہیں کھاتا انسان. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دم سرپرائز ملے گا، کوئی پریشان ہو جائے. اور یہاں دنیا میں بھی ایسا ہوگا. متشابیہ مطلب ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ازواج، یہ پیرس کو کہتے ہیں، مطہرہ، ان کے پاک جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد. مطہر ہم پڑھ چکے ہیں، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک. اور ازواج
دیکھیے یہ لفظ ایسا ہے، پیر کی بات چل رہی ہے، آدمیوں کے لیے زوج عورت ہو جاتی ہیں اور عورت کے لیے زوج آدمی ہو جاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاک پارٹنرز ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وا کا مطلب اور، ہم کا مطلب وہ سب، فیہا اس میں، خالدون رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون. تو یہ پورا ہوا ہمارا. اب ذرا اس کے اندر جو فقرے آئے ہیں ان کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ایک بار. کیا ہے؟ پہلا ہے فاتقوا النار، تو ڈرو آگ سے، فاتقوا النار ڈرو آگ سے، التی وقودها الناس، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے، سنا دیجئے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، تجری من تحتها الانہار جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیا گیا انہیں ملتا جلتا، حالانکہ انہیں دیا گیا ملتا جلتا. ازواج مطہرہ پاک پارٹنرز، آپ یہ پاکیزہ بیویوں کے بجائے پاک پارٹنرز استعمال کریں لفظ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ تمام انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور بیلنس عمل کیے. مطلب اللہ کے قانون پہ، اللہ کی کتاب پہ ایمان لے کے آئے. تو اللہ کی کتاب پر ایمان ہو نہیں سکتا حقیقی ایمان جب تک اس کو سمجھے نہیں. وہ تو اندھا، اندھ بھکتی کہہ سکتے ہیں اسے، اندھا یقین کہہ سکتے ہیں، وہ بصارت والا یقین نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ آپ قرآن کریم کی زبان سیکھ رہے ہیں، اس سے جڑیں گے اور امید یہ ہے کہ یقین بھی ویسا ہو جائے گا جیسا درکار ہے. اس کے اندر آنے والے اسم بہت سارے آئے ہیں، دیکھیے کون کون سے اسم آئے ہیں. یہ ناس اور ناس کا مطلب انسان، یا ایھا الناس، ناس انسان کا مطلب ایک انسان، اور ناس کا مطلب بہت سارے انسان. تو ناس جمع ہو گئی بہت سارے انسان، اور انسان کا مطلب ایک انسان. ایسے ہی حجارہ پتھر، اور ہجر دیکھیے یہ واحد ہو جائے گا. یہ حجر کہتے ہیں نا، حجر اسود، تو حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور ہجارہ بہت سارے پتھر. جنہ ایک باغ، جنات بہت سارے باغ، جنات نہیں ہے جنات ہے. نہر مطلب ایک نہر، اور انہار مطلب بہت ساری نہریں. ثمرہ مطلب ایک پھل، ثمرات بہت سارے پھل. زوج ایک، ازواج پلورل جمع. دیکھیے یہ سب ہم نے پڑھے ہیں. اب اس کے اندر آنے والے افعال کیا ہیں دیکھیے. فعل آیا، کفر آیا، عمل آیا، رزق آیا، خلد آیا. تو یہ سارے کے سارے تو ویسے ہیں صحت مند افعال. تو پڑھ لیتے ہیں ایک بار، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. فعلا اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، جس پر کیا گیا، اور فعل کام. ایسے ہی ہے کفرا، کفرا روٹ ورڈ ہے، کاف فا اور را، اور یہ نصرہ برادری کا ہے. نصر ینصر، کفر یکفر. چلیے کفرا اس نے کفر کیا، یکفر وہ کفر کرتا ہے، اکفر کفر کر، کافر کفر کرنے والا، مکفور جس کا کفر کیا گیا، اور کفر کرنا. تیسرا ہے عاملہ، یہ سمیہ برادری کا ہے، 318 پر آیا قرآن میں، یہ دیکھ لیجئے. عاملہ، عاملہ اس نے عمل کیا، اور یہ سمیہ برادری کا ہے، سمیہ یسمعو. تو عاملہ اس نے عمل کیا، یا عمل وہ عمل کرتا ہے، اعمل عمل کر، عامل عمل کرنے والا،
معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل کرنا. اگلا ہے رزقہ. رزقہ بھی نصرہ برادری کا ہے. مجھے امید یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی سی ٹیبل بنا رکھی ہوگی، روز کے روز ایڈ کرتے رہتے ہوں گے اس میں. رزقہ 122 بار آیا قرآن میں. نصرہ ینصر برادری کا ہے. تو رزقہ اس نے رزق دیا. یرزق وہ رزق دیتا ہے. ارزق رزق دے. رازق رزق دینے والا. مرزوق جس کو رزق دیا گیا، اور رزق دینا. ایسے یہ خالدہ، اس کا روٹ ورڈ ہے خالامدہ، اور یہ بھی ناصرہ برادری کا ہے. خالدہ یخلدو وہ رہتا ہے. خالدہ وہ رہا یا ہمیشہ رہا. پڑھا نا وہم خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. برحال خالدہ وہ رہا. یخلدو وہ رہتا ہے. اخلد رہ. خالد یہ دیکھ رہے رہنے والا. اور یہ خالدین خالدون یہاں سے آیا ہے. اور جو رہ رہا ہے وہ کوئی ایسا تھوڑی ڈال رہا ہے ڈیش. اور یہ ہو گیا خلد یا خلود. تو یہ سارے جو ہم نے پڑھے یہ تھے صحت مند افعال. اب آگے ہیں کمزور افعال. اس کے اندر جو آئے وہ جزا آیا ہے جیم زایا جزا. سوری یہ ہے ہاں جی یہ جاری والا ہے جیم را یا جاری والا. اور یہ کس برادری کا ہے؟ ہدا. یہ ہدا والا ہے ہا اور دال والا. قرآن میں 60 بار آیا ہے. تو یہ جرا اس نے جاری کیا. یجری وہ جاری کرتا ہے. اجری جاری کر. جاری کرنے والا ڈیش. اور یہ جریان جس کو یہ جاری کرنا. اگلا ہے قالا. یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. قالا اس نے یہ کس برادری کا ہے؟ قالا اپنے آپ میں اپنی برادری ہے. قالا اس نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. قل کہہ. قائل کہنے والا. مقول جس کو کہا گیا. اور قول کہنا. ایسی ہے اتا. اتا دیکھیے اتا کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ یہ آگے دیکھیے یہ پڑھا ہے. یہ دیکھیے آپ کو دکھ جائے گا حرف علت میں. دیکھیے تیسرا والا جب پیلا والا تیسرا یہ اتو مطلب دینا. اتا اس نے دیا. دیکھیے تو اتا اس نے دیا. یاتی وہ دیتا ہے. آتن دے. ماتی میں تھوڑا غلط کو ہو گیا میں کہیں اور دھیان چلا گیا میرا. برحال اتا اس نے دیا. یاتی وہ دیتا ہے. ایتی دے. آتن دینے والا کہتے نا آتی محمد. برحال ماتی جس کو دیا گیا. اور یہ ہے اتیان دینا. یہ سب ہمارا پڑھا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ نیا نہیں پڑھا. ان آیات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. قرآن کریم کو سیکھیں اور یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ اس کی مثل کوئی لے کے آ سکتے ہیں. اگر دماغ میں یہ ہے تو کافر بن جائیں گے. ان کے لیے دنیا میں بھی جہنم ہے, مرنے کے بعد بھی جہنم ہے, آگ بن جائے گی. اور ایمان سے اکیلے کام نہیں چلے گا, ہمارے صالحات لانے پڑیں گے. تو دنیا کی یہی زندگی یہاں سے جنت بن جائے گی. اور یہ جنت کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا. اور یہیں پر ہی ایسی نعمتیں ملیں گی دکھنے میں لگے گا کہ یہ تو وہی نعمت آ رہی ہے لوٹ کے, مگر اس نعمت کے لطف الگ ہی الگ ہوں گے. اور مرنے کے بعد اس حقیقی جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی تو وہ بھی بالکل الگ الگ ہوتی چلی جائیں گی. اور وہ پھر یہ جنت کی جو والی کیفیت ہے یہ زندگی میں ہمیشہ باقی رہے گی, یہ نہیں نکلے گی. تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا.